الحمدللہ 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 وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، مدارس کی سیرت اس ملک کے جانباز غازی ہیں، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں۔ محترم سامعین، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا۔ وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا۔ انہوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا۔ ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی اور عیش کوشی کا شکار ہونے لگیں۔ ان کی عفت و عصمت کی چادر ہی انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں ان کی سفاکی اور خون ریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمران کامتے تھے، جس کی شجاعت و جواں مردی ضرب المثل بن چکی تھی، اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابروں کو کہ جنہوں نے انگریزوں کے اس مذموم سازش کو بھانپ لیا، اس وبا کے مہلک جراثیم کو تاڑ لیا اور انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا۔ محترم سامعین، حضرات اکابرین نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی، ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرغزاروں کی آب یاری و آب پاشی کی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اگرچہ بارہا فلک نے انہیں آنکھیں دکھائیں، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکیاں دی، دشمنان اسلام نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، گاؤں پرستوں نے غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث بتلایا، مگر ان مدارس کے جانباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی۔ اس کی علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ محترم سامعین، میں آپ کو ان مدارس کی اہمیت و افادیت کہاں تک بتاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی مدارس نے ہمیں وحدانیت کا درس دیا، انہی مدارس نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا۔ آج جو پوری دنیا میں اسلامی علم لہرا رہا ہے، ایمان و یقین کی شمع جل رہی ہے، علم و حکمت کا دریا بہہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے۔ مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو اور ان کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو اور اپنے دل کی ڈائری پر نوٹ کر لو، اگر ہم ان حالات میں بھی بیدار نہ ہوئے، ذمہ داران مدارس کا ہاتھ نہ بٹایا، تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایمان کی روح پرواز ہو جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر ملک کے ہر خطے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کرے اور ان کی سرسبز و شادابی کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدارس کی اہمیت و افادیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔